للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ۔ شاباش۔ ترجمہ: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کفار سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنے ان افعال سے باز آ جائیں تو جو ہو چکا انہیں معاف کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور اگر پھر وہی حرکات کرنے لگے تو اگلے لوگوں کا جو طریق جاری ہو چکا ہے وہی ٹھیک ہے، یہ نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے بیٹا، جی اب بتائیے۔ وہی ان کے حق میں برتا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے یہ بتائیے، جو ہم نے پچھلی ہسٹری پڑھی تھی غزوہ بدر کی، اور مسلمان جو تھے وہ جنگ جیت گئے تھے، تو جنگ جیتنے کے بعد کتنے، میں نے آپ کو پچھلے لیسن میں بتایا تھا کتنے کافر مارے گئے تھے اور کتنے کافر گرفتار ہوئے تھے؟ 70 مارے گئے تھے اور 70 گرفتار ہوئے تھے۔ شاباش، ٹھیک ہے، آنسر ٹھیک ہے آپ کا۔ تو یہ وارننگ اللہ تعالیٰ کس کو دے رہے ہیں؟ ایکچولی یہ وارننگ کفار کو ہی دے رہے ہیں نا، کہ اگر پھر سے یہی حرکت کرو گے، کون سی حرکت کرو گے؟ کیا حرکت کی تھی انہوں نے؟ کن حرکتوں کی بت پرستی، جو وہ بت پرستی اور وہ جو غلط کام کرتے تھے، وہ اس طرح کی حرکتیں۔ یہ وہ حرکتیں، اس کے علاوہ جو جس طرح انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے وہ آئے تھے، تو اگر یہی جنگ وہ دوبارہ لڑنے کے لیے آئیں گے تو پھر ان کو اس سے زیادہ سزا دی جائے گی۔ جنگ کی سزا ملی تھی نا، جو 70 کے قریب مارے گئے اور 70 کے قریب گرفتار ہوئے تھے، ایسی بات ہے؟ یس، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو وارننگ دی کہ اگر پھر سے جنگ کی آگ بھڑکاؤ گے تو پھر سے سزا ملے گی، ٹھیک ہے۔ زویب اگلی آیت آپ پڑھیں بیٹے، 39، آیت نمبر 39۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوہم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین کلہ للہ فإن انتہوا فإن اللہ بما یعملون بصیر۔ ترجمہ: اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین سب خدا ہی کا ہو جائے، اور اگر باز آ جائیں تو خدا ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ شاباش، اللہ تعالیٰ نے یہاں مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان لوگوں سے لڑتے رہو، یعنی ان کافروں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ کفر کا فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین سب خدا ہی کا ہو جائے، اور اگر باز آ جائیں تو اللہ ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی فتنے کی، فساد کی، لڑائی کی، جنگ کی آگ جو یہ سلگاتے ہیں اور بھی بھڑکاتے ہیں لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف، تو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اے مسلمانوں تم ان کے خلاف اس فتنے کا خاتمہ کرو جب تک کہ دین سب اللہ ہی کا ہو جائے، یعنی جب تک تمہاری بالادستی قائم نہ ہو جائے، اسلام کا بول بالا نہ ہو جائے، جب تک ان سے لڑتے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ ان کافروں کو بھی دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو بھی دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ شاباش، آگے آیت نمبر 40 علین آپ پڑھیں بیٹا۔ جی علین۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ بیٹا یہ آپ نے ایک آیت علین ویٹ اے منٹ بیٹا، یہ آیت نمبر 40 آپ نے چھوڑ دی ہے، وَإِن تَوَلَّوْا سے پڑھیں، وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، ہاں، یہ پڑھیے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ شاباش، ترجمہ پڑھیے۔ ترجمہ بھی؟ جی بیٹا۔ اور اگر روح گردانی کریں تو جان رکھو کہ خدا تمہارا حمایتی ہے اور وہ خوب حمایتی اور خوب مددگار ہے۔ شاباش، یعنی اگر وہ تمہاری بات نہ مانے، روگردانی کا مطلب ہوتا ہے منہ پھیر لے اور وہ ریجیکٹ کر دیں تمہاری بات کو، اور جو کام اللہ کے حکم کے مطابق ہے اس سے منہ پھیر لیں، تو پھر یہ بات جان رکھو کہ تمہیں ان کافروں سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے،
بے شک اللہ ہی تمہارا حمایتی ہے اور وہی خوب حمایتی اور خوب مددگار ہے. جہاں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک تمہیں پہنچایا اور تمہاری مدد کی ہے تو آگے بھی اللہ ہی کی مدد تمہیں شامل حال رہے گی. تمہیں ان لوگوں سے ڈرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. گڈ بیٹا. علیشا پڑھیے آگے آپ بیٹا. شاباش. اب آگے وَاعْلَمُوا والی آیت علیشا آپ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمْ أَنَّمَا عَلِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ فَأَنَّ لِلَّهِ بیٹا خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ترجمہ اور جان رکھو کہ جو چیز تم کفار سے غنیمت کے طور پر لاؤ اس میں سے 5واں حصہ خدا کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اہل ایک قرابت. شاباش. اہل قرابت. آگے پڑھیے. اہل قرابت ٹھیک ہے. اور اس کے دن یعنی جنگ بدر میں جس دن دونوں فوجوں میں مٹھ بھیڑ ہو گئی یہ اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی تو خدا ہر چیز کا قادر ہے اور خدا ہر چیز کا قادر ہے. ٹھیک ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے اور اس چیپٹر کی سب سے مین آیت ہے. آپ کو یاد ہے ہم نے جب سورہ انفال شروع کی تھی تو سورہ انفال کی پہلی آیت تھی یسألونک عن الانفال. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجاہد لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے. یہ آیت سب کو یاد ہے نا جو ہم چیپٹر نمبر 1 میں پڑھ کے آئے. وہ پہلا حکم تھا مال غنیمت کے بارے میں. یہ آیت نمبر 41 جو ہے یہ مال غنیمت کے بارے میں دوسرا حکم ہے. اصل میں تقسیم کے احکامات مال غنیمت کی تقسیم کے احکامات اس آیت کے اندر موجود ہیں اور وہ کیا ہیں؟ اس میں سے 5واں حصہ خدا کا اور اس کے رسول کا اور اہل قرابت کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا کہ مال غنیمت کے کل کتنے حصے ہوں گے؟ جی بتائیے بیٹے. مال غنیمت کے کل کتنے حصے ہوں گے؟ 5واں حصہ اگر اللہ اور اس کے رسول کا ہے تو کل کتنے حصے ہوں گے؟ آنسر کیجئے بیٹے. کل 5 حصے. 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا اور 4 حصے کس کے لیے ہوں گے؟ 4 حصے مجاہدین اور یتیموں. ٹھیک ہے. شاباش. اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے پاس رجسٹرز اور پین پینسل موجود ہے سب کے پاس؟ ذرا نکالیں. نکالیے اور اس میں لکھیے مال غنیمت کے کل 5 حصے ہوں گے جس میں سے 4 حصے مجاہدین کے لیے اور 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے. یہ لکھ لیں بیٹے. نوٹ ڈاؤن. پہلے سوال لکھنا ہے. سوال نہ لکھیں اس لیسن کے ساتھ آپ اس کو ایڈ کر لیں. تھینک یو سو مچ. اس کی ایکسپلینیشن ایڈ کر لیجئے. جی شاباش. لکھ لیا سب بچوں نے؟ مال غنیمت کے 5 حصے ہیں جس میں سے 4 حصے مجاہدین کے 4 حصے مجاہدین کے اور 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا اور 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا اور اس حصے میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رشتہ داروں محتاجوں اور مسافروں کے لیے نکالیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں سے مراد ہیں آپ کے گھر والے, آپ کی بیویاں, آپ کے بچے اور آپ کے جو آپ کے رشتہ دار ہیں آپ ان کے لیے اس 5ویں حصے میں سے نکالیں گے. ٹھیک ہے. اچھا یہ تو حکم تھا اس وقت کے حساب سے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقت تھے. جی بتائیے بیٹے. زہیب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں پوچھ رہا ہوں اور 5واں حصہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. جی. اور اس حصے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جی. اس حصے میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رشتہ داروں کے لیے نکالیں گے اس 5ویں حصے میں سے. انڈرسٹینڈ ہوئے؟
Yes. ٹھیک ہے. چور ان کے رشتہ داروں سے مراد ان کی بیویاں، ان کی اولادیں اور ان کے قریبی رشتہ دار. جیسے اگر کوئی کزنز وغیرہ ہیں یا کوئی بہت ضرورت مند ہیں، مستحقین ہیں، وہ اللہ کے رسول اس میں سے نکال سکتے ہیں. یعنی جن کی کفالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری ہے. سمجھ آ گئی عثمان؟ یس. ٹھیک ہے. اچھا، یہ حکم تو تھا اس وقت کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حاکم وقت تھے، لیکن اب جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو خلفائے راشدین تھے، جو مسلمان حاکم ہوگا اور جس نے اپنے ملک میں اسلامی نظام قائم کیا ہوا ہوگا، تو اس مال غنیمت کی تقسیم، اگر کوئی جنگ سے ملا ہوا مال مسلمانوں کو ہاتھ لگتا ہے تو اس کی تقسیم سیم اسی پیٹرن پہ ہوگی. پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن ان کی جگہ جو حاکم وقت ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول کے حصے میں سے نکالے گا قرابت داروں کے لیے اور محتاجوں کے لیے اور مسافروں کے لیے. وہ بیت المال میں جمع ہو جائے گا وہ حصہ. بات سمجھ آ گئی اتنی؟ یس. ٹھیک ہے. اگلی آیت پڑھیں گی مزنا. مزنا اپنا مائک بھی ان میوٹ کریں اور کیمرہ بھی آن کریں بیٹے. آیت نمبر 42. جی ابراہیم آپ پڑھیں بیٹا. ابراہیم کیمرہ آن کیجئے اور مائک آن کیجئے بیٹے اور ریڈنگ کریں بیٹے. یس ٹیچر. یس ٹیچر. جی پڑھیے ابراہیم. اذ انتم بالعدوۃ جی ابراہیم آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے بیٹی؟ اگر اسکرین نہیں بھی آپ کو کلیئر ہے تو آپ بک سے پڑھ لیں بیٹے. ان میوٹ کریں بیٹا اپنے آپ کو. یس ٹیچر. پڑھیں بیٹے ابراہیم. شاباش پڑھیں. ریڈنگ سٹارٹ کریں. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي شاباش. من حی. اللہ العظیم. ٹھیک ہے پڑھیے. جی بیٹی ایک سیکنڈ ابراہیم کو تھوڑا سا کرنے دیں کوشش. چلیں عثمان آپ کر لیں پھر ریڈنگ. تو کیا چیز؟ اسی آیت کی جس پہ ابراہیم کا ڈسکنیکٹ ہو گیا میرا خیال ہے آپ کر لیجئے اسی آیت کی ریڈنگ. اسی آیت کی ریڈنگ. آیت نمبر 42. یس. جس وقت تم مدینے سے قریب کے ناکے پر تھے اور کافر بعید کے ناکے پر اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا، اور اگر تم جنگ کے لیے آپس میں قرارداد کر لیتے تو وقت معین پر جمع ہونے میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی، لیکن خدا کو منظور تھا کہ جو کام ہو کر رہنے والا تھا اسے کر ہی ڈالے، تاکہ جو مرے بصیرت پر یعنی یقین جان کر مرے، اور جو جیتا رہے وہ بھی بصیرت پر یعنی حق پہچان کر جیتا رہے. ٹھیک ہے. اور کچھ شک نہیں کہ خدا سنتا جانتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا بیٹا یہ جو ہے نا آیت یہ بھی بڑی اہم آیت ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جب غزوہ بدر کی ہسٹری آپ کو بتائی تھی تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ مسلمانوں کو جنگ کرنے کے لیے جو جگہ ملی تھی وہ اونچائی والی جگہ تھی.
جی، اور جو کافروں کو جگہ ملی تھی وہ نیچے والی جگہ تھی، اس لیے عدوۃ دنیا اور عدوۃ القصویٰ ان دو کناروں کا نام لیا گیا ہے. اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا، یعنی تم چڑھائی پر تھے اور قافلہ نیچے کی طرف اتر گیا تھا. اور اگر تم پہلے سے اس بارے میں قرارداد کر لیتے تو یقیناً تاخیر ہو جاتی. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے بغیر پلاننگ کے تمہیں اپنے گھر سے نکالا تھا اور تم ان پلانڈ نکلے تھے. مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزما لے اپنے بھیجی ہوئی آزمائش کے ذریعے. اگر یہ قرارداد تمہارے درمیان پہلے سے ہو جاتی تو یقیناً تمہارا دل تم اس پر دل چھوڑ بیٹھتے اور تم جنگ کے لیے کبھی بھی راضی نہ ہوتے. اور دوسرا مقصد یہ تھا تاکہ جو مرے وہ بھی یہ بات جان لے کہ اللہ کا دین سچا ہے، اور جو زندہ رہے وہ بھی یہ بات جان لے کہ اللہ کا دین سچا ہے اور اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہے. یعنی اس کو حق کی پہچان ہو جائے اور جو مرے وہ بھی حق جان لے اور پہچان لے، اور جو زندہ رہے وہ بھی حق جان لے اور پہچان لے. اور بے شک اللہ ہی سب کچھ سنتا جانتا ہے، یعنی دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے علیشا آپ پڑھیں بیٹا. آیت نمبر 43. جی علیشا. ٹیچر یہ والی اس یوریک کا اللہ جی بالکل یہی والی جی پڑھیے بیٹا اس یوریک کا اللہ فی منام لاؤڈلی بیٹے، اونچی آواز سے پڑھیں بیٹا. اس یوریک اللہ فی منام کا قلیلا ولو اراکہم کثیر لفشلتم ولا تنازعتم فی الامر ولکن اللہ سلام انہ علیم بذات الصدور. شاباش. ترجمہ پڑھیے. ترجمہ: اس وقت خدا نے تمہیں خواب میں کافروں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا، اور اگر بہت کر کے دکھاتا تو تم لوگ جی چھوڑ دیتے اور جو کام درپیش تھا اس پر جھگڑنے لگتے، لیکن خدا نے تمہیں اس سے بچا لیا. بے شک وہ سینوں کی باتوں تک سے واقف ہے. ٹھیک ہے، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک اور یہاں پر اپنے انعام کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے تمہیں خواب کے کافروں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا، اور اگر بہت کر کے دکھاتا تو تم لوگ جی چھوڑ دیتے اور جو کام درپیش تھا اس میں جھگڑنے لگتے، لیکن خدا نے تمہیں اس سے بچا لیا. بے شک وہ سینوں کی باتوں تک سے واقف ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس وقت خواب میں کافروں کی تعداد تھوڑی دکھائی اور کافروں کے خواب میں تمہاری تعداد تھوڑی دکھائی، تاکہ ایک دوسرے کے لیے ڈر اور خوف نکل جائے اور خوب زور سے لڑائی. مقصود یہاں پر یہ تھا اس بات کا. یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک انعام تھا. اچھا، لاسٹ آیت ہے اس کی، آیت نمبر 44. وہ مہر النساء آپ پڑھیے بیٹا. مہر النساء جی شاباش بیٹی. مہر النساء تھوڑی سی آواز اونچی کریں. مہر النساء اپنا مائک ان میوٹ کریں بیٹے اور ریڈنگ کریں بیٹا. چلیے علین آپ پڑھیے. ہاں چلیے مہر النساء وہاں بیٹھ تو اپنا قرآن پاک لے لیا. ہاں وہاں سوفے پہ لے کے آتے. آجا بھائی. مہر النساء ریڈنگ. آجا شامیر. میں کرتے نہیں آ رہی. علین آپ ریڈنگ کریں بیٹا. ان میوٹ کریں اپنے آپ کو. ہاں جی آپ ریڈنگ کریں. وَإِذْ يُرِيكُهُمُ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُكَلِّفُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. شاباش. اور اس وقت جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا اور تم کو ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا، تاکہ خدا کو جو کام کرنا منظور تھا
اس کو کر ڈالے اور سب کاموں کا رجوع خدا ہی کی طرف ہے. شاباش. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خواب میں پہلے دکھایا تو ایک دوسرے کو تھوڑا کر کے دکھایا، لیکن جب دوبارہ ان کو حقیقت میں ایک دوسرے کے سامنے دکھایا تب بھی تھوڑا کر کے دکھایا تاکہ وہ پھر مارکا جو ہے وہ زور سے. اللہ تعالیٰ کا یہاں پر ایک خاص پلان تھا کہ مسلمانوں کو اور کافروں کو کی زبردست طریقے سے لڑائی ہو اور دونوں خوب اپنے بھرپور زور کے ساتھ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کی نظروں میں ہی ان کو تھوڑا کر کے دکھا دیا. ٹھیک ہے، سب کو سمجھ آ گئی اس لیسن کی؟ اب ذرا سب بچے Yes. ہاں سب بچے ذرا یہ میں ورڈز میننگ اسکرین پہ شیئر کر رہی ہوں، یہ ورڈز میننگ ریپیٹ کریں ون بائی ون. زویب آپ پڑھیے بیٹا. مزد گزر چکی. شاباش. یوم الفرقان فیصلے کے دن. ٹھیک ہے. العدوات دنیا وادی کے اس جانب و کنارے. ٹھیک ہے. العدوات القصوی اس جانب اس کنارے. ٹھیک ہے. رکبو قافلہ. شاباش. لفشلتم تم ضرور ہمت ہار جاتے، نامردی دکھاتے. ٹھیک ہے. یقللو کم کر کے دکھاتے ہیں، تھوڑا کر کے. ٹھیک ہے. شاباش. اچھا اب سب بچے اپنے کیمراز آن کیجئے، اپنے رجسٹر سامنے رکھیے. میں کچھ MCQs آپ کو ڈکٹیٹ کروا رہی ہوں، وہ آپ لوگ ذرا لکھتے جائیے، مجھے نظر آنے چاہیے اسکرین پہ سب بچے. جی MCQs لکھیے بیٹا. پہلا MCQ ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار سے کہہ دو اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں. کفار سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو آگے آپشن نمبر 1 ہے عذاب دیا جائے گا. آپشن الف یا اے اس کو آپ کہہ لیں. آپشن بی ہے آپشن 1 کیا ہے؟ عذاب دیا جائے گا. آپشن بی ہے معاف کر دیا جائے گا. آپشن سی ہے انعام دیا جائے گا. اور آپشن ڈی ہے دوزخ میں ڈالا جائے گا. سیکنڈ MCQ لکھیے، ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ باقی نہ رہے یہاں تک کہ باقی نہ رہے. آپشن اے ہے کافر. آپشن بی ہے ظلم. آپشن سی ہے فتنہ. اور آپشن ڈی ہے برائی. تھرڈ MCQ لکھیے، اس وقت سیکنڈ MCQ تک مکمل ہو گیا نا آپ کا سب کا؟ ٹھیک ہے. تھرڈ MCQ لکھیے، اس وقت خدا نے تمہیں خواب میں کافروں کو دکھایا. آپشن اے ہے تھوڑی تعداد میں.
آپشن بی ہے زیادہ تعداد میں، آپشن سی ہے کمزور کر کے، اور آپشن ڈی ہے طاقتور کر کے۔ طاقتور کر کے، آپشن ڈی ہے بیٹے۔ فورتھ ایم سی کیو لکھیے، مال غنیمت کے کل حصے ہوں گے، مال غنیمت کے کل حصے ہوں گے، آپشن اے ہے 3، آپشن بی ہے 4، کل حصے ہوں گے، آپشن اے ہے 3، آپشن بی ہے 4، آپشن سی ہے 5 اور آپشن ڈی ہے 6۔ لکھ لیا سب بچوں نے؟ ففتھ ایم سی کیو لکھیے بیٹا، مال غنیمت میں اللہ اور اس کے رسول کا حصہ ہے، مال غنیمت میں اللہ اور اس کے رسول کا حصہ ہے، آپشن اے ہے دوسرا، آپشن بی ہے تیسرا، آپشن سی ہے چوتھا اور آپشن ڈی ہے 5واں۔ اب میں آپ کو 3 شارٹ کوسچنز لکھوا رہی ہوں، یہ آپ سے خود سالو کرنے بیٹے۔ پہلا شارٹ کوسچن ہے، سورہ انفال میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں پہلا اور دوسرا حکم بیان کریں۔ کی تقسیم کے بارے میں پہلا اور دوسرا حکم بیان کریں۔ پہلا اور دوسرا حکم بیان کریں۔ کوشچن نمبر 2 لکھیے گا، اللہ تعالی نے غزوہ بدر میں مسلمانوں پر ایک خصوصی احسان فرمایا تھا، وہ کیا تھا؟ مسلمانوں پر ایک خصوصی احسان فرمایا تھا، وہ کیا تھا؟ تھرڈ شارٹ کوسچن ہے، وہ لکھیے گا، اللہ اور اس کے رسول کا حصہ دراصل کن لوگوں میں تقسیم ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول کا حصہ دراصل کن لوگوں میں تقسیم ہوگا؟ لکھیے بیٹے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ایم سی کیوز اور یہ ایکسٹرا شارٹ کوسچنز ہیں جو آپ نے اپنے رجسٹر پہ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اب میں آپ ایک ٹیسٹ لکھیے جو میں آپ کو لکھوانا چاہتی ہوں، وہ ٹیسٹ میں نے سیٹرڈے والی کلاس میں انشاءاللہ آپ سے لینا ہے سب بچوں سے۔ وہ ٹیسٹ ہے سورہ انفال کا لیسن نمبر 4 اور 5، اس کی ٹرانسلیشن، ورڈز میننگ اور کوشچن آنسرز۔
اور MCQs جو میں نے کروائے. ٹھیک ہے بیٹے, نوٹ ڈاؤن یور ٹیسٹ. سورہ انفال لیسن نمبر 4 and 5. چیپٹر نمبر کیا کیا ہے اس کا؟ اس کے ورڈز میننگ, کوشچن آنسر, کوسچن آنسر, MCQs. کوشچن آنسر بک میں سے تو نہیں آئیں گے بیٹے جو بک میں آلموسٹ وہی ورک بک میں, ایک آدھ کوئی ٹرانسلیٹ, لیکن ٹرانسلیشن کا ٹیسٹ ابھی نہیں لوں گی. ابھی صرف میں ورڈز میننگ, کوشچن آنسرز اور MCQs کا ٹیسٹ لے رہی ہوں. ٹرانسلیشن نہیں ہے ٹیسٹ میں ابھی نہیں لے رہی, ٹرانسلیشن کا پھر بعد میں ٹیسٹ. ٹھیک ہے, یہ کمنگ سیٹرڈے کو آپ کا ٹیسٹ ہوگا. کمنگ سیٹرڈے, پرسوں, ڈے آفٹر ٹمورو. ٹھیک ہے بیٹے, اب یہ ٹیسٹ نوٹ ڈاؤن کر لیں. ایبسنٹ کوئی نہیں ہوگا کلاس میں سے. آج بھی مجھے معلوم ہے کون کون سے بچے پریزنٹ ہیں, تو جتنے بچے پریزنٹ ہیں وہ تو کم از کم یہ ٹیسٹ دیں گے. اس کے علاوہ آپ کا جس سے بھی کانٹیکٹ ہوتا ہے آپ ان کو ٹیسٹ بتا دیجیے گا کہ ٹیچر نے آن لائن ٹیسٹ لینا ہے. آپ انڈرسٹینڈ؟ اچھا, اب کوئی بات ہے پوچھنے والی کسی کو تو وہ پوچھ لیں بیٹا. گرلس میں سے کسی نے پوچھنا ہے یا بوائز میں سے پوچھنا ہے وہ پوچھ لیں بیٹا. جی مہر النساء, علین, جی بیٹے بتائیے. مہر النساء اونچا بولیں. فرسٹ MCQ ریپیٹ کر دوں؟ اچھا میں کر دیتی ہوں. لکھیے, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار سے کہہ دیجئے اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو آپشن اے ہے انہیں عذاب دیا جائے گا, آپشن بی ہے انہیں معاف کر دیا جائے گا, آپشن سی ہے انہیں انعام دیا جائے گا, یا آپشن ڈی ہے دوزخ میں ڈالا جائے گا. میرونسا کلیئر ہو گیا بیٹا؟ ٹھیک ہے بیٹے, تھینک یو. اور ہمارا میٹنگ ٹائم بھی آلموسٹ اینڈنگ پر ہے. اور کسی نے کچھ پوچھنا ہے, کوئی 30-40 سیکنڈز ہیں تو پوچھ لیں بیٹا.